الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم وأعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله الأكرم ونبيه الأعظم وحبيبه الأفضل الذي أرسل لمكارم الأخلاق وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعابدين والطاهرين والذاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت دو عالم برکت دو عالم سید دو عالم شہنشاہ دو عالم مکی آقا مدنی آقا کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین حضرات سے گزارش ہے میری بات وہ خاموشی سے سننے کی کوشش کریں، ہنگامہ کافی زیادہ آپ کر رہے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو بلا کسی تاخیر کے شروع کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کی سماعت کا جائزہ حضرت مولانا محبوب گوہر صاحب نے لیا ہے، تو میں بھی اپنی تقریر پیش کرنے کے لیے آپ کی سماعت کا جائزہ ان چار مصروں سے لینا چاہوں گا کہ کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز معطر ہے، ہر چیز منور ہے، ہر چیز مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث آدم، مٹا قلب کی بے کلی غوث آدم، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تمہیں ایسی قدرت ملی غوث آدم۔ ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، تمہیں نا خدائی ملی غوث آدم۔ تیرا مرتبہ اعلیٰ جو نہ ہو مولا، تو ہے ابن مولا علی غوث آدم۔ قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم۔ بکھرتا جاتا ہے شیراز اسلام ہر لمحہ، بکھرتا جاتا ہے شیراز اسلام ہر لمحہ۔ مسلمان ہے بہم دست و غریبا کیا قیامت ہے، یقین آتا نہیں اے قوم میری دیکھ کر تجھ کو، تو ہی ہے فاتح دنیا، تو ہی پاکیزہ امت ہے۔ عزیزان گرامی وقار نبی کے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب جس کا نام قرآن عظیم، فرقان حمید، کتاب مبین، برہان رشید، کتاب شفا، کتاب ہدا میں اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، بے قرار نہ ہو۔ یہ بے قراری کیوں ہے، یہ بے چینی کیوں ہے، یہ اضطرابی کیوں ہے، یہ پریشانی کیوں ہے، یہ پریشان خاطری کیوں ہے؟ انسانیت کے ماتھے پر مایوسی کے آثار کیوں نظر آ رہے ہیں؟ انسانیت کے ماتھے پر افسوس کی سلوٹیں کیوں لی جا رہی ہیں؟ آخر تم پریشان کیوں ہو؟ تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی کامران ہوگے، کامیابی کا صحرا تمہارے ہی سر پر رکھا جائے گا، فلاح و بہبود کا تاج تمہارے ہی سر پر سجایا جائے گا۔ لیکن مسلمانوں، جب ایک قاری قرآن صبح نشاط انگیز میں قرآن عظیم کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو روح بے چین ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے۔ بے قراری کی عالم میں سراپا سوالی بن کر بارگاہ جذب
یزدانی کی چوکھٹ پر کھڑی ہو جاتی ہے، عرش کی زنجیر ہلاتی ہے اور آواز لگاتی ہے، اے کائنات کا مالک، اے رب العالمین، اے دو جہاں کا مالک، تیرا مقدس کلام، تیری مقدس کتاب برسہ برس سے ہمیں یہ تسلی دیتے آ رہا ہے، تیری یہ مقدس کتاب صدیوں سے ہمیں یہ دلاسا دیتا چلا آ رہا ہے کہ تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی کامران ہوگے، کامیابی کا صحرا تمہارے ہی سر پر سجایا جائے گا۔ اے رب دو جہاں، آخر یہ چیز ہمیں کب دیکھنے کو ملے گی، یہ کامیابی ہم کب دیکھیں گے؟ عزیزان گرامی وقار، عرش الہی کا مالک فرماتا ہے، لوگوں سنو، اے انسانوں سنو، اے میرے بندوں سنو، اس سوال کا جواب تمہیں دنیا کے کسی کونے میں نہیں، ایک ہی آستانہ ایسا ہے، اس کی چوکھٹ پہ جاؤ گے تمہیں اس کا سوال کا جواب مل جائے گا۔ ساری کائنات میں سوال کا جواب ڈھونڈنے والا انسان تھک جائے گا، چور چور ہو جائے گا، چکے چور ہونے کے باوجود بھی مدرسے خاموش ہے، دارالفتہ خاموش ہے، علماء خاموش ہے، مفتیان خاموش ہے، لیکن تمہیں جواب ملے گا تو ایک چوکھٹ پہ ملے گا، ایک آستانے پر ملے گا، جس آستانے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا ہے، وہ آستانہ رسول کونین کا آستانہ ہے۔ نگاہ اچھل کر عرض مدینہ کی طرف چلتی ہے، سامنے ہے سنہری جالی، آنکھوں میں اشکوں کی تھالی، درود جمالی، لبوں پہ درود جمالی، ہاتھ ہے خالی، دامن ہے خالی، سراپا سوالی بن کر یہ غلام نبی کریم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، مقدس جالی کو چومتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے رسول مختار، اے رسول امن و اما، آپ پر مقدس کتاب نازل ہونے والی جو ہمیں برسوں سے یہ تسلی دے رہا ہے کہ تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی کامران ہوگے۔ آخر یہ کامیابی ہمیں کب ملے گی؟ کیا مسلم بچیوں کا کفر کی منڈی میں سودا ہو جانا یہی کامیابی ہے؟ کیا اولاد کا بے ادب ہو جانا یہی کامیابی ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل نہ کرنا یہی کامیابی ہے؟ اسلام کے شیرازہ کو چکے چور کر دینا کیا یہی کامیابی ہے؟ مذہب و ملت کی پامال کر دینا کیا یہی کامیابی ہے؟ مساجد اور مدارس کو پامال کرنے پر خاموش مزاج بنے رہنا کیا یہی کامیابی ہے؟ اے رسول امن و اما، کیا قرآن عظیم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا ہے، تو پھر نصرت ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ کامیابی ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ فلاح و بہبود ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ گنبد خضرا سے آواز آ رہی ہے، اے غلام کیا تو میرا غلام ہے؟ ہاں غلاموں نے کہا ہم تو وہی غلام ہیں کہ دی کبھی آزادے یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، ہم وہی غلام ہیں، ہم وہی آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم وہی غلام ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ہم آپ کے وہی غلام کمتر ہیں، آپ کے وہی غلام ہیں کہ آپ کے اسلام، آپ کے دین، آپ کے حدیث، آپ کی باتوں کو ہم نے لوگوں تک پہنچانے کی کوششیں فرمائی ہے۔ گنبد خضرا سے آواز آتی ہے پرجلال انداز میں، خاموش ہو جاؤ، تم میرے غلام نہیں ہو سکتے، اگر تم میرے حقیقت میں غلام ہوتے تو قلب صدیق لے کے آتے، چشم عمر لے کے آتے، حیاء عثمان کی چادر کو اوڑھ کر کے آتے، اور بازو میں علی کو لے کر کے آتے، ایک ہاتھ میں حسین کا صبر ہوتا تو دوسرے ہاتھ میں حسن کا شکر ہوتا۔ حقیقت میں تم میرے غلام نہیں ہو۔ اب یہ مایوس ہو کے نگاہیں نیچی کرتے ہیں، گنبد خضرا سنہری جالی کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں رحم خدا را رحم، اے رسول مختار رحم فرمائیے، میرے ایک سوال ہے اس کا جواب مرحمت فرمائیے۔ یہی وہ بارگاہ ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا ہے، آواز آتی ہے بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ سوال کرتے ہیں غلام در
چاہنے والوں نے سوال کیا، اے رسول مختار آخر ہمیں کامیابی کب ملے گی؟ ہماری آنکھیں تک رہی ہیں کامیابی کو دیکھنے کے لیے، یہ کامیابی کب ملے گی؟ آواز آتی ہے، کیا تم نے ماضی کے اوراق کو پلٹ کر کے نہیں دیکھا ہے؟ فقیران مدینہ مدینے کی سرحد سے نکلتے ہیں، پورے دنیا میں گوشے گوشے میں ملک میں چلے جاتے ہیں اور سب کے سب محنتوں مشقتوں قابلیت کو صرف کرتے ہیں، یہاں تک کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کے دامن میں وہ چھپ جاتے ہیں۔ مدینے کے غلام، مدینے کے شہنشاہ، مدینے کے فقیران کے بارے میں کہتے کہ وہ سب اطیع اللہ و اطیع الرسول کی گدڑی کو پہن کر کے پورے عالم میں دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ کیا تمہیں نظر نہیں آیا فاطمہ اور زینب جیسی خواتین نے حسین اور اونو محمد جیسے شہیدوں کو اسلام کی اور حق کی سربلندی کے لیے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات کی وادی میں پہنچا دیا۔ اب بھی تو خاموش ہے، اب بھی تو بے خبر ہے، کیا تمہیں پتا نہیں کہ کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ تیری مثال تو اس مسافر کی طرح ہے جو منزل کی تلاش میں نکلا، ایک اجنبی سے ملاقات ہو جاتی ہے، اجنبی سے راستہ پوچھتا ہے، اجنبی نے کہا کہ یہیں پہ ٹھہر جاؤ، راستے کے قریب سے بہت سارے قافلے صبح سے لے کر شام تک آتے ہیں، یہیں رک جاؤ گے، قافلہ آئے گا اس کے پیچھے ہو لینا، منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اب وہ شخص وہاں پہ بیٹھتا ہے، قافلے کے انتظار میں رہتا ہے، سرد ہوائیں چلتی ہیں، ہواؤں نے لوریاں دی، فضاؤں نے تھپکیاں دی، سوچا ابھی شام ہونے میں بہت سارا وقت باقی ہے، نیند آتی ہے، سو جاتا ہے، نہ جانے کتنے قافلے آئے اور چلے گئے، اس کو نہ اٹھنا تھا نہ اٹھا، اس وقت جبکہ غبار قافلہ بھی موجود نہ تھا، نشان قدم بھی معدوم ہو چکے تھے۔ وہ شخص بیدار ہوتا ہے، اجنبی سے کہتا ہے، اے اجنبی ایک مسافر سے دل لگی اچھی نہیں، مزاج اچھا نہیں، راستہ نہیں بتانا تھا نہ بتاتے، لیکن تو نے مجھے بیچ بھور میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایک مسافر، ہم مسافر بنے بیٹھے ہیں، ہم تلاش میں قافلے کے ہیں، نہ جانے کتنا قافلہ آیا اور گزر گیا، لیکن ہم ویسے ہی ہیں، کبھی قافلہ مخدوم سرنانی کا آیا، کبھی قافلہ مخدوم یمنانی کا آیا، کبھی قافلہ محبوب الہی کا آیا، کبھی قافلہ غریب نواز کا آیا، کبھی قافلہ وارث پاک کا آیا، کبھی قافلہ سفیر پاک کا آیا، لیکن غفلت میں سونے والا انسان، سستی کی نیند میں سونے والا انسان، بے خبری کی نیند میں سونے والا انسان اس وقت بھی سو رہا تھا، آج بھی سو رہا ہے، گستاخیاں ہو رہی ہے، غلام سو رہا ہے، مسجدیں پائمال کی جا رہی ہیں، غلام سو رہا ہے، مدارس پر تاج اٹھائے جا رہے ہیں، غلام سو رہا ہے۔ اور غلام سو رہا ہے۔ مسلم سماج کی خواتین کو کفر کی منڈیوں میں ان کا سودا دیا جا رہا ہے، یہ غلام سو رہا ہے۔ آئیے صفحہ قرطاس کے ایک اور سنہرے ورق کو آپ کی سماعت تک رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک اللہ کا ولی گدڑی پہنا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، چہرے پہ نور ہے، چہرے پہ نور ہے، پاؤں میں چھالا ہے، صورت بتا رہی ہے کوئی اللہ والا ہے۔ ایک شخص اس کے پاس آتا ہے، نوجوان آتا ہے، میں نے تاریخ سے پوچھا، اے تاریخ بتا کہ گدڑی والا شخص کون ہے؟ تاریخ نے کہا عثمان ہارونی۔ آنے والا کون ہے؟ تاریخ نے کہا غریب نواز معین الدین۔ عزیزان گرامی وقار، عثمان ہارونی نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ معین الدین اجمیری نے کہا آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عثمان ہارونی نے فرمایا وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، 1000 بار درود شریف پڑھو، 1000 بار قل هو اللہ احد پڑھو، 1000 بار استغفار پڑھو، جب پڑھ لینا تب میرے پاس آنا۔ حضرت معین الدین نے ایسا ہی کیا، جب پڑھ لیا حضرت عثمان ہارونی
ہارونی کے پاس آتے ہیں اور حضرت عثمان ہارونی نے فرمایا اے مومن زمین کی طرف دیکھ. زمین کی طرف دیکھا, پوچھا کچھ نظر آیا؟ کہاں زمین نظر آ رہی ہے اور کچھ بھی تو نہیں. آسمان کی طرف دیکھا اور کہاں بتاؤ آسمان کی طرف کچھ نظر آیا؟ کہاں آسمان نظر آ رہا ہے اور کچھ نہیں. حضرت عثمان ہارونی نے فرمایا اے معین ذرا قریب آ جا. معین الدین قریب جاتے ہیں. اب حضرت غریب نواز سے حضرت عثمان ہارونی نے کہا میرے ان دو انگلیوں کے درمیان سے جانب آسمان دیکھو. جب ان دو انگلیوں کے درمیان سے آسمان کی طرف دیکھا تو حضرت عثمان ہارونی نے فرمایا اے معین کچھ نظر آیا؟ تو حضرت غریب نواز نے فرمایا اب تو پہلا آسمان بھی نگاہوں میں ہے, دوسرا آسمان بھی نگاہوں میں ہے, تیسرا چوتھا پانچواں بلکہ عرش خدا میرے نگاہوں میں موجود ہے. زمین کی طرف دیکھا تو ساتوں زمین ہی نہیں بلکہ تحت الثری نگاہوں میں ہے. بتاؤ تاریخ کے ان اوراق میں ان بزرگوں کا کیسا ایمان تھا, ان بزرگوں کی کیسی نگاہیں تھی, ان بزرگوں کے اندر کیسے کیسے عجائبات تھے. اور تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھو تو پتا چلے گا ماضی اور حال کے زمانے کو جب ایک ساتھ رکھو گے تو پتا چلے گا کہ کامیابی کس چیز کا نام ہے اور ناکامی کس چیز کا نام ہے. ایک نوجوان اللہ کی عبادت کر رہا ہے دریا کے کنارے, اتنے میں اسے سخت بھوک لگتی ہے. کئی پہر گزر جاتے ہیں, کچھ نہ کھایا تھا نہ پیا تھا, بھوک کی شدت محسوس ہوتی ہے. وہ اللہ کا نیک بندہ اٹھتا ہے, کھانے کی تلاش میں نکل جاتا ہے, دریا کے سامنے چلنے لگتا ہے, اس کے کنارے چلنے لگتا ہے. دریا کے کنارے ایک بہتا ہوا سیب آ رہا تھا, اس پر نگاہ اٹھتی ہے, اس سیب کو اٹھایا تو پھینک دیا اور اسے کھا لیا. لیکن پھر دل نے کہا کہ اے نیک سالے بندے تو نے جس سیب کو کھایا ہے کیا وہ تیرے لیے حلال تھا, کیا وہ تیرے لیے جائز تھا؟ وہ سیب کھا لیتا ہے لیکن دل نے کہا کہ تو نے اس کے مالک سے اجازت نہیں دی. اب مالک کی تلاش میں وہ نوجوان نکلتا ہے, جاتے جاتے اسے ایک باغ دکھائی دیتا ہے. باغ کے اندر پہنچتا ہے, مالک سے ملاقات ہوتی ہے. مالک نے کہا اگر تمہیں اپنے سیب جانے کی معافی چاہیے تو پھر تمہیں سزا ملے گی, 10 سال تک میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی. 10 سال تک رکھوالی جاری رہی. 10 سال کے بعد پھر اس نیک سالے انسان نے اس باغ کے مالک سے کہا کیا اب میری معافی ہو گئی ہے؟ تو اس مالک نے کہا نہیں, ابھی بھی تیری معافی نہیں ہوئی. اگر تجھے معافی چاہیے تو میری ایک لڑکی ہے جو ہاتھ سے لونجی ہے, آنکھ کی اندھی ہے, زبان کی گونگی ہے, پیر کی لنگڑی ہے, کان کی بہری ہے, اس سے نکاح کرنا پڑے گا. اس شخص کے دل میں یہ ضرور خیال آیا ہوگا اگر میں نکاح کروں گا تو یہ مصیبتیں میں کیسے جھیلوں گا. ضرور دل میں خیال آیا ہوگا. نکاح کیا جاتا ہے ایزی کے لیے, نکاح کیا جاتا ہے سہولت کے لیے, نکاح کیا جاتا ہے آسانی کے لیے. لیکن ایک اپاہج سے نکاح کرنا یہ مشکل نہیں, مشکل کام ہے. ایک اندھی سے نکاح کرنا زندگی اجیرن کر سکتی ہے, ایک بہری سے نکاح کرنا زندگی برباد کر سکتی ہے. لیکن پھر دل نے کہا اے نیک بندے کل قیامت کے دن اگر تجھ سے سوال ہوا تو کیا کہے گا؟ پھر دل نے کہا کہ ضرور نکاح کر دیا جائے. نکاح ہو جاتا ہے, حجرہ عروسی میں داخل کیا جاتا ہے. وہ اللہ کا نیک بندہ اپنی کڑیل جوانی میں ہے, جب حجرہ عروسی میں داخل ہوتا ہے سامنے جو دلہن بیٹھی تھی وہ نہ آنکھ کی اندھی تھی, نہ پاؤں کی لنگڑی تھی, نہ زبان کی گونگی تھی, نہ تو ہاتھ کو لونجی تھی. حسین تھی, خوبصورت تھی, نیک تھی, صالح تھی. جس قدم کو آگے بڑھا کر وہ نوجوان آگے گیا تھا ویسے ہی وہ لوٹ آتا ہے. باغ کے مالک نے کہا کس چیز نے تجھے روکا؟ کہا جس عورت سے آپ نے نکاح کیا ہے وہ عورت اندر
موجود نہیں ہے۔ باغ کے مالک نے کہا عورت وہی ہے، وہی تمہاری شریک حیات ہے۔ تو اس سیب کھانے والے نوجوان نے کہا آپ نے تو اسے اندھی لونجی لنگڑی بہری گونگی کہا تھا ضرور کہا تھا، لیکن میں نے اسے ہاتھ کی لونجی اس لیے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ نے کبھی گناہ نہ کیے ہیں۔ میں نے اس کو پیر کو لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ پیر کے ذریعے گناہ کی طرف اس نے قدم نہیں بڑھایا ہے، اور میں نے اسے اندھی اس لیے کہا تھا آنکھ سے اس نے کبھی گناہ کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ بیوی ہے اور یہ شوہر ہے۔ شوہر کون ہے؟ جو ایک سیب کو کھاتا ہے اور معافی کے لیے اتنی مصیبتیں برداشت فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب اس نوجوان اور اس شریک حیات میں زندگی بسر ہوتی ہے، زمانہ آگے بڑھتا ہے، 10 سال کا عرصہ گزرتا ہے، 20 سال گزرتا ہے، 30 سال گزرتا ہے، 40 سال کے بعد جیلان کی سرزمین پر ان دونوں کے چمن سے ایک گلاب کھلتا ہے۔ اس گلاب کو پوری دنیا شیخ عبدالقادر جیلانی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث پاک، مسلک اعلی حضرت، آمد حضور گلزار ملت۔ گلاب کھلا جیلان کی سرزمین پر، اس کی مہک بنارس میں بھی ہے۔ گلاب کھلا جیلان کی سرزمین پر، اس کی خوشبو عرب والے بھی سونگ رہے ہیں، عجم والے بھی سونگ رہے ہیں، ہند والے بھی سونگ رہے ہیں، چین والے بھی سونگ رہے ہیں، جاپان والے بھی سونگ رہے ہیں۔ گلاب کھلا ہے جیلان کی زمین پر، اور پوری کائنات میں اس غوث اعظم بغدادی جیسے گلاب کی خوشبو سونگی جا رہی ہے۔ لگے آپ کو یہ بھی بتا دوں غوث اعظم کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کی شوکت کیا ہے، ان کا گفتار کیا ہے، ان کی رفتار کیا ہے، ان کی سیرت کیسی ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے۔ غوث اعظم تو وہ ہے کہ جب پیدا بھی نہ ہوئے تھے ان کے والد کے خواب میں رسول امن و امان تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو صالح تیرے گود میں جو بیٹا آنے والا ہے وہ تیرا ہی بیٹا نہیں، وہ میرا بھی بیٹا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شہید جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا غوث اعظم تو وہ ہے جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کی کرامتیں ظاہر ہونے لگی تھی۔ غوث اعظم تو وہ ہے جب شکم مادر سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں 18 پارہ کا حافظ قرآن ہو جاتے ہیں۔ غوث اعظم تو وہ ہے جب مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو فرشتہ آواز لگاتا ہے راستہ صاف کر دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ غوث اعظم تو وہ ہے جو کھائی ہوئی مرغی کی بچی ہوئی ہڈی سے دوبارہ مرغی زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ غوث اعظم تو وہ ہے جنہوں نے قم بإذن اللہ کہہ کر مردے کو زندہ کیا تھا۔ غوث اعظم تو وہ ہے جو جنگلوں میں اللہ کی عبادت کو ریاضت کئی دنوں سے کر رہے تھے، نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا، لیکن غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ رب کائنات غوث اعظم کو قسمیں دلا کے کھلاتا ہے۔ اب میرے امام کہتے ہیں قسمیں دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ غوث اعظم تو وہ ہے جو راستہ چل رہے ہیں بیل سے باتیں کر رہے ہیں۔ غوث اعظم تو وہ ہے جن کا فرمان ہے نظر تو الہ بلاد اللہ جمعہ کا خردلت علی حکم اتصالی۔ غوث اعظم تو وہ ہے جو مجمع میں خطاب کرتے تو مجمع 10-20 ہزار کا نہیں 70-70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ غوث اعظم تو وہ ہے جن کے مجمع میں 400 علماء کرام قلم دوات اور کاغذ لے کر ان کی باتوں کو لکھا کرتے تھے۔ غوث اعظم تو وہ ہے جو محفل میں خطاب کرتے تو لوگ تائب ہو جاتے تھے، کوئی اپنے
زنا سے توبہ کرتا، کوئی شراب نوشی سے توبہ کرتا، کوئی یہودیت سے توبہ کرتا، کوئی عیسائیت سے توبہ کرتا۔ ارے غوث اعظم تو وہ ہے کہ ماں نے کہا تھا بیٹا میں تمہیں ایک تحفہ دیتا ہوں، اسے تم سنبھال کر رکھنا۔ غوث اعظم کو جو ایک تحفہ دیا تھا وہ سچائی کا تحفہ دیا تھا، راستے بازی کا تحفہ دیا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ اور غوث اعظم نے ایک سچ کے صدقے میں 60 ڈاکوؤں کو غائب کر دیا تھا، اور اللہ نے ان 60 ڈاکوؤں کو مقام ولایت عطا فرمایا تھا۔ غوث اعظم تو وہ ہے کہ جس رات غوث اعظم کی ولادت ہوئی تھی جیلان کی سرزمین پر، اللہ نے جن عورتوں کو بھی اولاد عطا فرمایا سب کو اولاد نرینہ یعنی لڑکا عطا فرمایا تھا۔ فقط یہی نہیں، بڑے پیر کے صدقے میں سب کو اللہ نے ولایت کا رتبہ عطا فرما دیا۔ غوث اعظم تو وہ ہے جن کا تقویٰ بے مثال، جن کا فتویٰ بے مثال، جن کی جوانی بے مثال، جن کا بچپن بے مثال، جن کا بڑھاپا بے مثال، جن کا بچپنا بے مثال۔ غوث اعظم تو وہ ہے جن کی سیرت لاجواب، جن کی صورت لاجواب، جن کی صداقت لاجواب، جن کی عدالت لاجواب، جن کی سخاوت لاجواب، جن کی دیانت لاجواب، جن کی طہارت لاجواب۔ غوث اعظم تو وہ ہے جن کا گفتار عالی شان، جن کی رفتار عالی شان، جن کا فضل و کمال عالی شان، جن کا جاہ و جلال عالی شان، جن کی جود و نوال عالی شان۔ غوث اعظم تو وہ ہے جن کے مرید ہی لاجواب، جن کے پیر ہی لاجواب۔ غوث اعظم تو وہ ہے اے میرے مریدو، اے میرے مریدو، تم مشرق میں ہو یا مغرب میں رہو، جس حال میں رہو مجھے پکارو گے، عبد القادر تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ غوث اعظم تو وہ ہے کہ غوث اعظم خطاب فرماتے نہیں تھے، نبی کونین خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا عبد القادر تم تقریر کیا کرو، اور یہ کہہ کر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے منہ میں 7 مرتبہ دم فرمایا۔ تو غوث اعظم جب خطاب کرنا شروع کرتے تو شروع میں 1-2 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور بعد میں 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ غوث اعظم تو وہ ہے کہ جیلان کی سرزمین پر ایک وبا پھیل جاتی ہے، ایک بیماری پھیل جاتی ہے جسے طاعون کے مرض کہتے ہیں۔ طاعون کی بیماری سے جوان بھی مر رہا ہے، بوڑھا بھی مر رہا ہے، بچے بھی مر رہے ہیں، قوم کے لوگ مر رہے ہیں، سرمایہ دار مر رہے ہیں۔ اہل بغداد نے کہا اس مسئلے کا حل کسی طبیب کے پاس نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، کسی حکیم کے پاس نہیں ہے، چلو عبد القادر جیلانی کے پاس، وہی اس کا حل ہمیں بتائیں گے، وہی اس کا جواب ہمیں دیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارگاہ میں اہل بغداد جمع ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا عبد القادر جیلانی طاعون کی وبا سے ہمارے بچے بھی مر رہے ہیں، بوڑھے بھی مر رہے ہیں، تو سنو غوث اعظم نے کیا جواب دیا تھا۔ غوث اعظم نے فرمایا اے بغداد والوں، اے بغداد میں رہنے والوں، اے بغداد میں بسنے والوں، اے عبد القادر جیلانی کے شہر میں رہنے والوں، اگر تم میں سے کسی کو طاعون کی بیماری ہو گئی ہے تو وہ میرے مدرسے کی زمین سے نکلنے والا گھاس کھا لے، اللہ اس کی بیماری کو دور کروا دے۔ نعرے تکبیر، زوردار طریقے سے ہاتھ اٹھا کر نعرے کا جواب دیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان سرکار غوث پاک۔ غوث اعظم نے فرمایا میرے مدرسے کے گھاس کو کھا لو گے اللہ تمہیں طاعون سے شفا یاب فرما دے گا۔ اب معاملہ یہ ہوا لوگ گھاس کھاتے رہے، اتنا گھاس کھائے کہ زمین کا گھاس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب پھر حاضر ہوتے ہیں حضور گھاس ختم ہو گیا۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جو میرے مدرسے کے کنویں کا پانی پی لے گا اللہ اسے طاعون جیسی
بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ غوث اعظم گھاس کو کہہ دے شفا تو شفا ہو جائے، پانی کو کہہ دے دوا تو دوا ہو جائے، لڑکی کو کہہ دے لڑکا تو لڑکا ہو جائے، اور چور کو کہہ دے قطب تو قطب ہو جائے، رہزن کو کہہ دے ولی تو ولی ہو جائے۔ غوث اعظم تو وہ ہے جن کی شان لاجواب ہے، غوث اعظم کی ان فضائل و شمائل کو، غوث اعظم کی ان صداقتوں کو، غوث اعظم کی عدالتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب غوث اعظم کی یہ شان ہے، غوث اعظم کا یہ مقام ہے، غوث اعظم کی یہ صداقت ہے، غوث اعظم کی یہ علمی شان ہے، غوث اعظم کی جب یہ کرامت ہے، تو اپنی گفتگو کے آخری ٹکڑے کو یوں طریقے سے پیش کرتا ہوں۔ غوث اعظم کی شان و عظمت کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم تالا تیرا، سر بھلا کیا بولی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء بنتے ہیں آنکھوں وہ ہے طلبہ تیرا، تجھ سے در سے سچ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔